قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تعریف اس پروردگار عالم کی جس کے قبضے میں سب کچھ ہے اور ہر چیز پر اس کا زور چلتا ہے، اور اس نے اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں رکھا۔ اس کے سامنے سب عاجز ہیں، بے بس ہیں۔ اللہ ہی کا غلبہ ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے۔ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بات چلی ہے اس تعلق سے کہ مسجد میں نمازی کم ہو گئے ہیں، تو نماز کے تعلق سے کہا گیا ہے کچھ واعظ کیا جائے۔ خیر میں مختصر ہی بات کروں گا۔ آج کل لوگوں کا، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ تقریر سننے تک محدود رہ گئے ہیں۔ سن کر اٹھے، دامن جھاڑا، چل دیے۔ اللہ کے بندو، جب تمہارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، اس کے کلام اللہ پر اور اس کے انبیاء پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تو اس میں انبیاء کی کڑی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ہر طرح سے ان کو سچا مانتے ہیں اور بہتر سے بہتر جانتے ہیں، تو اس نبی کی سیرت پر کیوں نہیں آتے میرے دوست اور بزرگوں؟ ہم میں سے کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ کوئی آپ کا ایک صحابی نماز کو چھوڑتا ہو، تو اقرار ہے اس بات پر، پھر ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی سیرت میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس صحابی رسول۔ آپ کی عمر دراز ہو گئی اور آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ علاج کرنے والوں نے کہا، عبداللہ آپ کے علاج ہوگا لیکن 5 دن کی نماز چھوڑنا پڑے گی، 5 دن کی نماز۔ عبداللہ صحابی رسول نے سنا اور جواب دیا، کہا کہ تم 5 دن کی بات کرتے ہو، 5 دن کی بات کرتے ہو؟ ان کی زبانی الفاظ ہیں کہ میں ایک وقت کی بھی نماز تو کیا، ایک رکعت نہیں چھوڑ سکتا۔ 5 دن، 5 وقت کی نماز یا ایک وقت کی نماز، آخری الفاظ ان کی زبان کے یہ ہیں کہ میں ایک رکعت بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ اور دلیل دی، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا بندہ جان کر ایک وقت کی نماز چھوڑے گا تو کل قیامت کے روز اپنے رب کو اپنے سامنے غصے میں پائے گا۔ اس لیے میں ایک نماز کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اپنی ایسی ہی حالت منظور ہے۔ لیکن سیرت کا منشا بتاتا ہے، ایک آدمی کا آج کے زمانے میں علاج ہوتا ہے، ڈاکٹر لینس ڈالتا ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے چشمہ پہناتا ہے کچھ ٹائم کے لیے۔ ایسے ہی اس وقت کے معالجوں نے کہا کہ 5 وقت کی نماز چھوڑنا پڑے گی، کیونکہ اس میں قیام تو اپنی جگہ ہے لیکن رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، اس لیے جو ہے آنکھوں پہ لوث پڑ سکتا ہے۔ لیکن صحابی رسول نے کہا، جس حال میں میرا مالک مجھے رکھے ہوئے ہے اس کا فضل و کرم ہے، میں ایک رکعت بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ صحابی ہیں، اپنی بینائی واپس لانا نہ منظور ہے، منظور نہیں، لیکن نماز چھوڑنے پر تیار نہیں۔ صحابی رسول، حدیث بڑی مشہور ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کے مؤذن، نبی کے صحابی، نبی کے چہیتے عبداللہ بن مکتوم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ درخواست لگاتے ہیں ایک دن بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں
مجھے دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لہٰذا میری درخواست منظور کر لی جائے اور مجھے گھر میں نماز کی اجازت دے دی جائے۔ دیکھیے نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہے، نماز پڑھنے کا تو ارادہ ہے، لیکن جگہ کی ترمیم ہو رہی ہے، جگہ جو ہے مانگ رہے ہیں اپنی مرضی کی، کہا کہ مجھے گھر میں پڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ بارش کے موسم میں مجھے دقت ہوتی ہے اور اندھیرے میں روز مرہ کے دنوں میں مجھے دقت ہوتی ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دے دیا کہ آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خوشی خوشی چل دیے، لیکن حدیث کے اندر ملتا ہے، الفاظ بتاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ آواز دی، چند ہی قدم آگے بڑھے تھے، آواز دی، عبداللہ کیا تم اذان سنتے ہو؟ تمہارے کانوں میں اذان پہنچتی ہے آواز؟ کہا کہ ہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آواز تو پہنچتی ہے۔ اب فتویٰ بدل گیا پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا کہ پھر تم کو مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ جس مسلمان کے کانوں میں آواز اذان کی جاتی ہے اور یہ طے ہے کہ وہ بلاوا بھی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے گھروں میں تمہیں بلایا جائے، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام تمہیں بلائے اور نماز کی طرف بلائے، نماز کی برکت و فضائل کی طرف تمہیں بلائے اور کامیابی کی تمہیں گارنٹی دے اس بات کی کہ آؤ کامیابی کی طرف، میرے دوست اور بزرگوں، تو لیکن تم لوگ جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس مسلمان کو مسجدوں میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ دوسرے صحابی ہیں، اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ جب مسجدوں میں آتے اور دیکھتے راستے میں کوئی شخص بوڑھا اپنی کمزوری ضعیفی کی بنا پر آہستہ آہستہ چل رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، چھڑی کا سہارا لے کر آ رہا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم ضعیف آدمی کو، بوڑھے آدمی کو دو لوگ سہارا دے کر اور صف میں لا کر کھڑا کر دیتے۔ اندازہ لگائیے، بوڑھے آدمی کو جوان لوگ سہارا دے کر صف میں لا کر کھڑا کر دیتے۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے، اور پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت میں زندگی میں ملتا ہے۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، گزر رہے ہیں، بیماری شدید ہے، آپ میں چلنے اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں۔ دو صحابہ کو بلاتے ہیں، عباس کو بلاتے ہیں، حضرت علی کو بلاتے ہیں، اور دونوں کو کاندھوں کا سہارا لیتے ہیں، دونوں کے کاندھوں کا سہارا لیتے ہیں، کہا کہ مجھے مسجد تک پہنچاؤ، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، پھر آپ نے چل کر بتایا، سہارا لیا اور مسجد پہنچے، اور قیامت تک یہ حدیث پاک بیان ہوتی رہے گی، اے مسلمانوں، تمہارے ہادی، تمہارے رہبر، اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی نماز ادا کر کے بتائی کہ دیکھ لو دنیا کے لوگوں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، دو لوگوں کا سہارا لے کر امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، اور ہمارے اسلاف کی زندگی کیسی؟ ابھی صحابی کی میں نے حدیث سیرت بیان کی، اب تابعی کی سیرت میں ملتا ہے، یوں تو واقعات بہت ہیں، تابعی کی سیرت ملتا ہے۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً استاد، آپ کی تحقیق، آپ کا علم ایک سمندر کے مانند، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ جو استاد کے اندر چمک دمک علم کی ہے، وہ شاگرد کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ان کے علم میں بہت زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اہل علم کے نزدیک
استاد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے استاد کی سیرت میں کیا ملتا ہے۔ تابعی ہیں عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مسجد کے اندر جو ہے اپنا بستر لا کر رکھ دیا، نماز پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ لیکن پوچھنے والوں نے ایک دن پوچھا، اے بزرگان دین، اے اللہ والے بزرگ، یہ مسجد میں آپ نے بستر لا کر کیوں رکھا ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ تاکہ امت محمدیہ کی آنکھیں کھل جائیں۔ کہا کہ یہ بستر لانے کا سبب یہ ہے کہ میری نماز کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹ جائے۔ اللہ اکبر! جس اللہ والے کی یہ فکر ہو کہ تکبیر اولیٰ نہ چھوٹ جائے تو نماز تو چھوڑنے کا پھر تصور ہی نہیں بنتا۔ یہ ہیں ہمارے بزرگ ہیں۔ پھر چلتے ہیں صحابی کی زندگی میں، کون ہیں؟ وقت کے پیش امام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس مسجد میں امامت کرتے اور نماز پڑھانے کے بعد پھر اپنے محلے میں جا کر اپنی قوم کو وہی نماز پڑھاتی۔ اگر کہیں مصلی پر انہوں نے ظہر پڑھائی ہے تو وہاں سے جا کر دوسرے اپنے محلے میں جا کر ظہر کی نماز پڑھاتی۔ ایک نماز کو 2 بار پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے فرض ہیں جو پہلے پڑھائی ہے، اب جہاں دوبارہ جماعت کرا رہے ہیں، امام بن رہے ہیں، تو لوگوں کے فرض ادا ہو جائیں گے اور معاذ کی نفل بن جائے گی۔ اللہ اکبر! وہ صحابی کی زندگی دیکھو، 5 وقت کی نماز، 10 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے صحابی رسول۔ حضرت معاذ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کی سیرت میں ملتا ہے عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ عشاء کی نماز مصلی پہ پڑھائی، اپنے محلے میں گئے، اپنی قوم کے لوگوں کو وہاں عشاء کی نماز پڑھائی۔ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ گویا جو ہے آپ نے عشاء کی نماز طویل کر دی، لمبی قرات کر دی۔ سورہ بقرہ جو ہے آپ نے چھیڑ دی تلاوت میں۔ ایک صحابی اس بات پر حیران ہیں کہ معاذ رکوع کب کرے گا؟ ذہن منتشر ہو گیا صحابی کا، کتنا لمبا قیام کرے گا؟ لگتا ہے کہ پورا قرآن پڑھ کے مانے گا۔ صحابی کا ذہن چل رہا ہے، حتیٰ کہ صحابی رسول نے سب میں سے نکل کر نیت کو توڑا، سب میں سے نکل کر اور پیچھے الگ انہوں نے اپنی نماز عشاء کی جلدی سے پڑھی اور سیدھے اپنے گھر پہنچے۔ جو دائیں بائیں جو لوگ تھے، عقل تو کہتی ہے، نگاہ تو حرکت کرتی ہے، کون کھڑا تھا ابھی ہمارے برابر میں؟ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے بستی کے اندر ان کو گھیر لیا۔ کس کو؟ جانے والے صحابی کو، جس نے سب توڑ کر باہر نکل گئے تھے۔ کہا کہ تو منافق ہو گیا ہے، تیرے اندر اب عیب آ گیا، خرابی آ گئی، منافق ہو گیا ہے۔ وہ جواب میں کہتے کہ نہیں، میں منافق نہیں ہوا ہوں، منافق نہیں ہوا ہوں۔ بحث جاری ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بات طویل ہو گئی۔ وہ صحابی کہتے ہیں جس کو چھیڑا جا رہا ہے، طعنہ دیا جا رہا ہے، منافق ہو گیا ہے، انہوں نے کہا وقت نکال کر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اپنا مسئلہ رکھوں گا، اور جب میں تم کو جواب دوں گا جو بار بار تم کہتے ہو کہ منافق ہو گیا ہے۔ آخرکار پہنچے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ ایسا معاملہ پیش آ گیا، ہم لوگ کھیتی کا کام کرتے ہیں، جانوروں کو پاس رکھتے ہیں، اونٹوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، دن میں تھک جاتے ہیں۔ اپنے محلے کی مسجد میں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، ہمارا پیش امام معاذ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں کھڑے کھڑے تھک گیا۔ آخرکار میں نے سب میں سے نکل کر الگ نماز پڑھی۔ ایسا معاملہ پیش آیا، اب لوگ مجھے طعنہ دیتے ہیں کہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اب آپ فرمائیے میرے لیے کیا فیصلہ ہے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش امام معاذ کو حاضر کیا، تنبیہ فرمائی، اے معاذ، تو لوگوں میں فساد ڈالنا چاہتا ہے، جھگڑا کرانا چاہتا ہے، یہ ٹولیاں بن جائیں گی، آج ایک گیا ہے تیرے پیچھے سے، کل دوسرا جائے گا، پھر تیسرا جائے گا، جماعت جو ہے منتشر ہو جائے گی۔ اے معاذ، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھایا کر۔ نبی اکرم نے اصلاح فرمائی، پیار سے نصیحت فرمائی،
اس لیے جو ہے امام کی ذمہ داری ہے مصلیان کا خیال رکھے، نماز بہت طویل بھی نہ پڑھائے، بہت مختصر بھی نہ پڑھائے، اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کرے۔ اسی بات کا امام ہے، اسی بات کا اس کی جانکاری اور تجربہ ہے کہ ہلکی نماز تو تھوڑی چل جائے گی، لیکن طویل نماز اس سے نمازی اکساتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے خیال کرنا چاہیے نماز ایسی پڑھاؤ۔ کبھی کبھی کوئی امام جو ہے اپنی ہی مسجد میں اپنے ہی مصلی پر کوئی نماز عشاء کی بہت طویل پڑھا دی، اس نے 18 منٹ کی نماز پڑھا دی، نمازی پہ حیران ہے، ارے آج 18 منٹ کی ہو گئی، کبھی امام نے 8 منٹ کی ہی پڑھا دی۔ تو یہ امام کا ایسا دستور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام ایسی چال چلے ہمیشہ کے لیے جب تک مصلی پر ہے، مصلیان کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارا امام اتنی دیر کی نماز پڑھاتا ہے، ان کو پہلے سے ہی علم ہو جائے، 10 منٹ میں پڑھاتا ہے یا 9 منٹ میں پڑھاتا ہے یا 11 منٹ میں پڑھاتا ہے میرے دوست اور بزرگوں، تو اندازہ ہو جائے، قیام بھی ایک سا ہو، رکوع بھی ایک سا ہو، ایسا نہیں کوئی رکوع بہت لمبا ہے، کوئی بہت مختصر ہے، کوئی سجدہ بہت لمبا ہے، کوئی سجدہ مختصر ہے، نہیں میرے بھائی، آدمی پریشان ہو جائے گا پیچھے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے، ابھی آپ نے سنا نہیں کتنی احادیث مبارکہ ایسی ہیں، متعدد احادیث مبارکہ ایسی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا میں نماز کو لمبا پڑھتا، اب جہاں تک میرا ارادہ تھا وہاں تک قرات کو کرتا، لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، جس وقت مجھے کوئی خاتون کے بچے کی رونے کی آواز آتی، آپ کے پیچھے مردوں کی صفیں لگتی، آپ کے مردوں کے پیچھے عورتوں کی صفیں لگتی، جی عورتوں کی صفیں لگتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم جیسے بیکار اماموں کی نصیحت کے لیے جب مجھے کسی ماں کے بچے کی رونے کی آواز لگتی میں نماز کو مختصر کر دیتا، اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اگر میں نماز کو پڑھاتا رہوں گا تو نماز تو ہوتی رہے گی لیکن بچے کی آواز بڑھ جائے گی، اس کی ماں کو تکلیف پہنچے گی اور دیگر لوگوں کی نمازوں میں خلل پیدا ہوگا، ان کی نماز کا خشوع اور خضوع جاتا رہے گا۔ تو نماز بھی ہو جائے، اگر کوئی ایسا ہے صحیح امام جو مصلی پر رہتا ہے، کبھی کبھی کوئی عام آدمی وقتی طور سے امام بنا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے بہتر، وہ عام آدمی کیا سوچتا ہے آج موقع تو ملا ہے، اب میں نماز پڑھا کے دکھاؤں کہ نماز کیسی ہوتی ہے، اس نے تان دی نماز لمبی، میرے بھائی اصلی امام بھی فیل ہو گیا، اور جب اس نے تان دی تو یہ بھی ممکن ہے جب وہ تانتا ہے اپنی دھن میں تو قرات بھولنے کا بھی پورا خطرہ رہتا ہے۔ جی ذرا اشارے میں آیت ذہن سے اتر جاتی ہے، اس لیے جو ہے انسان کی بہتری اس میں ہے، نائب امام جو وقتی طور سے بنایا گیا ہے اس کو جو ہے درمیانی نماز پڑھا دینا چاہیے، اور اس کے حق میں بہتر یہ ہے چھوٹی صورتوں سے نماز پڑھا دے، نماز تو ہو جائے گی، کوئی عیب تو نہیں نکلے گا، اس پہ بھی دھیان رکھیے۔ بعد میں اختتام پہ جا رہا ہوں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ کچھ لوگ مسجدیں بڑی عالیشان بنا رہے ہیں، اب اے سی کا زمانہ ہے، ٹائلس کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ یہود اور نصارہ کی علامت ہے، مسجدوں کو عالیشان بنانا۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں کو عالیشان بنائیں گے لیکن مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج وہی چیز حدیث پیش آ رہی ہے، مسجدیں بڑی عالیشان بنائی جا رہی ہیں لیکن نماز ہی نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کو سونے کے لیے کیا چاہیے؟ بستر۔ اگر چارپائی کا شوقین ہے تو مارکیٹ میں آج کے زمانے میں 500 روپیہ کی چارپائی بک رہی ہے، ذرا اچھی چاہتا ہے 1000 روپیہ کی چارپائی بک رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا۔ آج ہمارے جو ہے سونے کے لیے 25,000 کے بیڈ ہیں، 50,000 ہزار کے بیڈ ہیں، 5,000 10,000 کے گدے ہیں۔ غریب آدمی ایک دم حیران رہ جائے، ایسے چمکیلے بھڑکیلے جو ہے بہتر سے بہتر جو ہے کمبل ہیں میرے دوست اور بزرگوں۔ تو کیا زندگی اسی کا نام ہے؟
وہ نبی حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی محبت میں لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، پیٹھ مبارک پر نظر پڑی، امام الانبیاء کی زندگی، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے پیغمبر آپ کی پیٹھ مبارک کا یہ حال، یہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم نے کیا فرمایا تھا اس وقت؟ عمر کو تسلی دیتے ہوئے حدیث بھی بیان ہو گئی، اے عمر ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل جنت ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، ہم ایک مسافر کے مانند ہیں۔ کوئی شخص چلتا ہے، تھک جاتا ہے، تھوڑے سائے میں آرام کر لیتا ہے، اپنی اصلی منزل کی طرف پھر چل دیتا ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، بتا میں یہ رہا تھا، ایک انسان کو سونے کے لیے کتنی بڑی چارپائی چاہیے؟ ارے 1000 روپے کی چارپائی کافی ہے، لیکن ہمارے لیے قیمتی سے قیمتی چارپائی ہو، اچھے سے اچھا بیڈ ہو، اچھے سے اچھا لحاف ہو، اچھے سے اچھے گدے ہوں، اچھے سے اچھا کمرہ ہو۔ میرے مثال یہ ہے، آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں مسجد میں، تو مسجد کیسی ہونا چاہیے؟ حدیث کہہ رہی ہے کہ مسجدوں کو عالیشان بنانا یہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ ایسا وقت آئے گا کہ قیامت قریب ہوگی تو لوگ مسجدوں کو عالیشان بنائیں گے، لیکن نمازیوں سے مسجدیں خالی ہوں گی۔ اصل بات کیا ہے؟ مسجد کیسی ہونا چاہیے؟ حدیث بتا رہی ہے کہ مسجد جو ہے آپ کے جو ہے سر چھپانے کی جگہ آپ کو مل گئی۔ آج بہت سے بہت زیادہ بارش کا معاملہ ہے، بارش ہو رہی ہے، گویا آپ کے اوپر پانی نہ آئے، مسجد کشادہ ہو، ہوا وغیرہ آتی ہو، اتنا ہی کافی ہے میرے بھائی۔ آج کے زمانے میں لینٹر پڑ گیا کافی ہے، ہلکا پھلکا اس کو پتوا لیجیے، لیکن نہیں، اچھے سے اچھا مسجد کو سجایا بنایا جائے۔ وہی میں نے مثال دی ہے، بہت زیادہ کسی نے روپیہ لگا دیا، لاکھوں روپیہ مسجد میں لگا دیا، تو کیا ثواب بڑھ جائے گا نماز میں؟ جیسے کہ 1000 روپے کی چارپائی اور 50,000 کا بیڈ، ایسے ہی 5 لاکھ روپے کی مسجد بنوا لینا اور کہاں کروڑوں روپیہ مسجد میں لگا دینا، تو یہ فضول خرچی اسراف ہے، بچنا چاہیے اس چیز سے۔ بعد میں اصل بتانا یہ بھی چاہتا تھا کہ لوگ مسجدیں بڑی عالیشان بنا لیتے ہیں، لیکن امام رکھنے کی اچھا توفیق نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی مل جائے، ابھی امام مل نہیں رہا ہے، ایسے ہی نظام چلنے دو، کسی بوڑھے ٹیڑے کو کھڑا کر دیا، اس کا قرآن بھی اچھا نہیں ہے، مخارج بھی اچھے نہیں ہیں، بہت سستا کوئی مل گیا، 1000-2000 پر رکھ لیا، لہٰذا وہ پڑھا رہا ہے۔ میرے بھائی، کم سے کم مصلی کے اوپر جو ہے حافظ قرآن ہونا چاہیے، اور اگر کوئی علم رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو کم سے کم قرآن اچھا پڑھنے والا، تو ناظرہ والا میں سے ہے، تو قرآن اس کا تقریباً کوشش کے مطابق ٹھیک ہو۔ جس آدمی کا مد گننا ٹھیک نہ ہو، زیر زبر کی ٹھیک پہچان نہ ہو، کتنا حرف کو بڑھانا ہے، کتنا حرف کو گھٹانا ہے، بس سستا سا کوئی بوڑھا ٹیڑھا آدمی دیکھ لیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز تو ہو رہی ہے، بھول گئے، توہین کی، حدیث رسول کے خلاف کیا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر ایسے ہی امام رکھنا ہو، ٹائم دو ٹائم کی بات الگ ہے، کیا پوری بستی مل کر ایک ڈھنگ کا امام نہیں رکھ سکتی؟ جو رب کا قرآن جیسا تلاوت کا حق ہے ویسی ہی تلاوت کرے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جب تم میں سے کوئی شخص امام بناؤ کسی کو، تو ایسے کو بناؤ جس کا قرآن اچھا ہو۔ میرے نبی کہیں قرآن اچھا ہو، اور تم نے ایسے کو کھڑا کر دیا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سکتہ کہاں ہے؟ اخفا کہاں ہے؟ یہ چیزیں سب غور کرنے کی ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ ایسا امام کھڑا کر دیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسا امام کھڑا کرو جس کا قرآن اچھا ہو۔ الفاظ پہ غور کرنا، جب کہ نمازی موجود ہیں،
ٹھیک ہے نا, نمازی موجود ہیں. پیارے نبی نے یہ نہیں کہا کوئی بادشاہ وقت کو کھڑا کرنا, یا کسی بلڈنگ والے کو کھڑا کرنا, یا کسی فیکٹری والے کو کھڑا کرنا, یا کسی دولت مند کو کھڑا کرنا. بڑے بڑے چولے والے, بڑے بڑے امیر مسجد کے اندر موجود ہوں گے, لیکن نبی اکرم نے اہمیت جو دی ہے اور جھکاؤ جو دیا ہے, ترجیح جو دی ہے, وہ قاری کو دی ہے جس کا قرآن اچھا ہو. 4 آدمی ہیں, 20 آدمی ہیں, اس میں سے جس کا قرآن اچھا ہو, میرے نبی نے اس کو اہمیت دی ہے. وہ مصلی کا حقدار ہے, نہ جج حقدار ہے, نہ میرے بھائیوں ڈاکٹر حقدار ہے, نہ انجینئر حقدار ہے, نہ وکیل حقدار ہے. ہوگا اپنے لیے ڈاکٹر اور وکیل, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا قرآن اچھا ہو وہ مصلی کا حقدار ہے. اس لیے خیال کرنا چاہیے جب مسجد بنائی ہے دوستو تو امام بھی ذرا ڈھنگ کا ہی رکھو. کم سے کم کوئی غیر آدمی آ جائے, آدمی ایسا کھڑا کر لیا کہ لہٰذا کوئی پیچھے قابل آدمی آ گیا جس کا قرآن اچھا ہے, کوئی حافظ قرآن آ گیا, وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اس بات کا یہ کیسا امام ہے اس مسجد کا, اس کو تو قرآن پڑھنے کا بھی شعور نہیں. اس لیے خیال کرنا چاہیے. چھوٹا کاف بڑے قاف کی پہچان تو ہو, بڑا ہا چھوٹے ہا کی پہچان تو ہو. یہ سب چیزیں ہیں میرے دوست اور بزرگوں. پروردگار عالم, اس لیے بتا میں یہ رہا تھا کہ نماز کی بات چل رہی تھی. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں سن لو اس بات کو, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, فرمایا گیا جب تم کو خوف ہو. ایسا بھی موقع آئے گا زندگی میں یا آ جائے جب تم کو خوف ہو, خوف کی حالت, اس وقت آدمی پریشان ہوتا ہے. کیسے نماز پڑھی جائے, کیسے اذان پڑھی جائے, کیسے مسجد جایا جائے, چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. میرے بھائی ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں زندگی میں, تو اللہ پاک نے ساری بات بتا دی ہیں. اس کے پیارے پیغمبر نے وحی کے ذریعے جو ہے ساری باتیں بتا دی ہیں. جب تم خوف کی حالت میں ہو, رب کائنات نے فرمایا پیدل ہی صحیح یا چلتے ہی صحیح نماز کو ادا کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, جب امن ہو جائے, خوف ختم بھی ہوگا. آج پریشانی ہے, کل آسانی آئے گی. جب خوف ختم ہو جائے, امن ہو جائے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو اللہ کا ذکر ویسا ہی کرو, كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جیسا رب نے تم کو سکھایا ہے, جیسی تم کو تعلیم دی گئی ہے, پھر ویسی ہی یعنی کہ نماز پڑھو جیسی تم عام حالت میں نماز پڑھا کرتے تھے. اور تم اس سے جس کو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ تم کو سکھایا. میرے دوست اور بزرگوں, حدیث کے اندر آتا ہے, آپ جانتے ہیں, صحیح ترمذی کی حدیث ہے, سند بھی حدیث کی بالکل صحیح ہے. عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ. پیارے آقا نے فرمایا, صحابی رسول حدیث کے راوی ابن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جس نے عصر کی نماز فوت کر دی, چھوڑ دی, جان کر چھوڑ دی, جان کر چھوڑ دی. آپ جانتے ہیں کتنا نقصان ہے. اس حدیث کے اندر جو وعید آئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھا جائے, نماز میں تاخیر نہ کی جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز فوت کر دی, جان کر چھوڑ دی, فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, اس کا اہل و عیال, اس کا مال لٹ گیا, برباد ہو گیا. اتنا بڑا نقصان, ہمارا گھر بار اور مال سب لٹ گیا, برباد ہو گیا چھوڑنے پر. مانا کہ ہم پڑھیں گے بعد میں, تھوڑی دیر کو مان لو, لیکن چھوڑنے کا تو نقصان. اس لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایک صحابی سے, اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود صاحب, سوال کرنے والے بیان کرتے ہیں ابن مسعود سوال کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے 3 سوال کیے تھے, اس میں آخری سوال یہ تھا, اللہ کے نبی نے آپ سے فرمایا تھا الصلاۃ لوقتها, عبداللہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا, نماز پڑھنا, نماز میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نبی اکرم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ 3 کاموں میں, بات تو بہت ساری ہیں لیکن کہیں کہیں آپ نے فکس کر کے بتایا 3 کاموں میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث آپ کی عام ہے کہ نیک کام میں, بھلے کام میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر آپ نے کہ 3 کاموں میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے. 3 کام امت کو گنا دیے, کام بہت سارے ہیں, اس حدیث میں 3 کا ہی ذکر آیا. کہا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دینا چاہیے.
آپ کے یہاں کوئی انتقال کر جائے اس کا کفن دفن جلدی کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جی پڑھ لیں گے، مہمان آ گئے ہیں، آج بہن کی شادی ہے، جس دیکھیے آپ گھر میں شادی کیا آتی ہے، بڑے بڑے نمازی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ اسلام جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کی نمازیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ آپ کو کوئی کام ہے، آپ کے پاس دن میں 1 بجے مہمان آنے والے ہیں، یہ طے ہے، کوئی وقت بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے اندر آپ 2 نمازیں عذر کے تحت جمع کر کے پڑھ لیجئے، اسلام میں گنجائش ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ چھوڑ دیا آپ نے نماز، یار کچھ دوستوں میں گھر گئے، مہمان آ گئے تھے، وقت نہیں ملا، 2 نمازیں جمع کر کے پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں جو ہے اور آپ کو بھی نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول وقت کی جو بھی بات چلی تھی الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا عبداللہ، تو ابھی بات میں سے بات یہ نکل کر آئی ہے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اذان کا انتظار کرتی ہیں۔ آج کل مسلمانوں کا یہ دین ہے، ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن جان کر بیٹھے رہنا، تاخیر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 2 بجے اذانیں ہو رہی ہیں، ظہر کی 2:30 بجے اذانیں ہو رہی ہیں، اب وہ عورتیں گھر میں نماز نہیں پڑھ رہی، کیوں؟ ابھی اذان کہاں ہوئی ہے، یعنی وہ وقت کو نہیں پہچانتی، اذان ہوگی تب نماز پڑھیں گے۔ یہ خاتون کون سی ہے؟ اذان ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ اسے یہی نہیں معلوم ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے، اول وقت کون سا ہے یا درمیانی کون سا ہے، اختتام کون سا ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، پوچھتی ہے کہ اذان ہو گئی مسجد میں، ابھی نہیں، ہاں تو ابھی اور دیر میں پڑھیں گے، ابھی تاخیر ہو رہی ہے نماز کی، ٹھیک ہے نا۔ ایک خاتون وہ ہے جو انتظار کر رہی، دوسری خاتون کیا، ہاں مردوں نے مسجد میں نماز پڑھ لی، اب ہم نماز پڑھیں گے۔ تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، جو حکم مردوں کو ہے وہی حکم عورتوں کو ہے، وہی حکم بچوں کو ہے، وہی حکم بڑوں کو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھنا۔ اس لیے اللہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک اللہ نے مومنوں پہ نماز فرض کی ہے، نماز فرض کی ہے، اس کے وقت بھی مقرر کیے ہیں۔ اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وقتوں کا اہتمام کر کے بتایا۔ پروردگار عالم، میں نے آپ کو جو نصیحت کی باتیں بتائی ہیں، خصوصاً اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کی رحمت و برکتیں نازل ہوں، تو میرے بھائیوں غور کرنا، کوئی آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، کوئی آدمی دولت مند نہیں ہے، تو گویا اس پہ حج ہے نہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے نہیں، کیا کر رہا ہے پھر وہ؟ اس پر نماز ہے، نماز بھی چھوڑ دی اس نے، پھر کیا کہا ہے؟ بیٹھا ہے، زندگی گزار رہا چوپائے کی طرح میرے بھائی۔ اس لیے نماز پیارے آقا نے پڑھی ہے، تمام انبیاء نے پڑھی ہے، نیک صالحین نے پڑھی ہے، بزرگان دین نے پڑھی ہے، ہمارے اسلاف نے پڑھی ہے، امامان دین نے پڑھی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی نماز پڑھے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، یہ طے کر کے اٹھو، نمازی بن کے جینا ہے، بے نمازی بن کے نہیں مرنا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ پہلے مجھے اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل میں بات چلی ہے نماز کی تو خصوصاً نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔